प्रोग्राम में आज होगी बात कुलभूषण केस, आलमी अदालत में पाकिस्तान की पोजीशन मुस्तहकम। पीएसपी का मिलियन मार्च, सिंध हुकूमत मानेगी मुतालबात। बल्दियाती इख्तियारात की मुंतकली, सूबाई हुकूमत को क्यों है एतराज। हमें फख्र है अपने पाकिस्तानी होने पर और हमें फख्र है अपने बोलवाला होने पर। मैं हूं आमिर ज़े और आप देख रहे हैं टॉप 5 ब्रेकिंग और मेरे साथ मौजूद हैं जनाब नज़ीर लगारी साहब। पनामा केस पर बनने वाली जीआईटी अपने काम पर जुटी हुई है और उसके काम का जो भी फैसला आएगा, जो भी उसका नतीजा निकलेगा, उस पर दारोमदार है वज़ीर आज़म पाकिस्तान जनाब नवाज शरीफ साहब के सियासी मुस्तकबिल का। हम चलते हैं मज़र तुफैल साहब के पास, हमारे नुमाइंदे हैं इस्लामाबाद में, और उनसे पूछते हैं कि आज जीआईटी के जो भी कार्रवाई हुई उसकी क्या डिटेल्स हैं। जी मज़र। जी अस्सलाम वालेकुम आमिर साहब, देखिए आज का जो जेआईटी का इजलास जब आज सुबह शुरू हुआ तो उसमें एक तो उन्होंने जो अभी तक हमें पता चला है कि अपने गुज़िश्ता हफ्ते का जो 6 रोज का इजलास था उसमें जो उनकी परफॉर्मेंस थी, जो उन्होंने चीज़ों को रीड आउट किया था, उसके बारे में उस कारकर्दगी का उन्होंने बगौर जायजा लिया और इस हफ्ते जो चीजें उन्होंने तय करनी है इजलास में, उसके भी बारे में उन्होंने आपस में बातचीत की। आज के इजलास में एक जो इम्पोर्टेंट चीज सामने आ रही है कि कतरी खत की कानूनी हैसियत जो है वो जानने के लिए जेआईटी के जो अरकान है वो ये सोच रहे हैं कि जो कानूनी माहिरीन है उनकी खिदमत हासिल की जाए। मगर यहाँ पर एक सवाल ये पैदा होता है कि ये कतरी खत जो है इसे तो ऑलरेडी सुप्रीम कोर्ट का वो 5 रुकनी बेंच जिसने पनामा केस की समाअत की थी उसे रिजेक्ट कर चुका हुआ है। तो एक तो ये एक नुकता सामने आ रहा है कि अच्छा एक मिनट मज़र, जरा सा सांस लें। मैं चाहूंगा लगारी साहब को शरीक करूं। आपने बहुत ही अहम नुक्ता उठाया है। एक कतरी खत जिसके ऊपर जो हमारी सुप्रीम कोर्ट थी उस पर एक कंसेंसस था, इत्तेफाक राय थी और उसको मुस्तरद कर दिया गया था। लगाई साहब, आपके ख्याल में जीआईटी वो जो मसले तय पा गए हैं वो भी उसके दायरे इख्तियार में आते हैं कि दोबारा खोले, हर चीज को खोले, हर चीज पर बात करें? जी मेरे ख्याल में ये तय हुआ था, इनके जो टर्म्स थी इस जीआईटी की, उसमें ये तय हुआ था कि जो चीजें कोर्ट में आ चुकी हैं, जो एविडेंसेस, जो चीज़ें पेश की जा चुकी हैं उन पर नहीं जाएंगे, ये नई चीज़ों की तरफ जाएंगे और नए क्वेश्चंस बनाकर जाएंगे। तो अगर ये इस तरफ को जा रहे हैं कि कतरी खत जो है उसकी कानूनी हैसियत को जांचें और फिर उस कानूनी हैसियत के बारे में तय किया जाए, तो इसका मतलब ये है कि एक तो ये कि सुप्रीम कोर्ट का दिया हुआ टाइम उसके अंदर ये काम बिल्कुल नहीं कर सकेंगे और उनके लिए ये मुमकिन नहीं होगा कि सारे काम को समेट कर सुप्रीम कोर्ट में अपनी रिपोर्ट सबमिट कर सके। अभी भी वक्त आ रहा है, इन्होंने पेश होना है, 15 दिन जब पूरे होंगे तो सुप्रीम कोर्ट में आपको खदशा ये है कि वक्त ज्यादा लग सकता है। मगर ये जो खदशा है, ये लगारी साहब मेरे ख्याल में पहले शख्स नहीं जिनसे मैंने ये सुना है, खतरा या खदशा यही है कि गालिबन 60 दिन की जो डेडलाइन है, जिस तरह से ये जीआईटी काम कर रही है वो ओवरशूट करेगी। तो अगर ये ओवरशूट होती है, आपको पहले तो ये बताइए, आपको भी इसी चीज का खदशा है क्या? जी आमिर साहब बिल्कुल, क्योंकि जिस तरह जेआईटी का कार्रवाई हमारे सामने आ रही है, क्योंकि ज़ाहिरन तो वो उसका कोई हैंड आउट जारी नहीं करते, ना ही मीडिया को ब्रीफिंग दी जाती है, मगर जो सोर्सेज हैं क्लोज वो जिस तरह हमें बता रहे हैं, पूरे मीडिया को बता रहे हैं, और पिछले एक हफ्ते से जिस तरह मीडिया जेआईटी के इस तमाम इजलास की कार्रवाई को रिपोर्ट कर रहा है और किसी एक भी मीडिया की रिपोर्ट को डिनाई नहीं किया गया, तो इसका मतलब तो जो अभी तक सूरत सामने आ रही है, जो आपने जिस तरफ नुक्ता उठाया है वो ज़ाहिरन लग ऐसी रहा है कि शायद ये अपने डेडलाइन जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने दी वो मीट ना कर सकें। अरे आपने दिलचस्प बात बताई। जाहिर है कि कोई हैंड आउट नहीं आता और ये रिवायत है, जीआईटी जब तहकीकात कर रही होती है पाकिस्तान में, रिवायत है कि उसकी चीज़ों को ड्यूरिंग द इन्वेस्टिगेशन जो है लोगों के सामने ऑफिशियली नहीं लाया जाता। तो ये जो अनऑफिशियली लेकर आ रहे हैं, जो आप कह रहे हैं कि ज़राए के ज़रिए, सोर्सेज के ज़रिए, ये क्या आपके ख्याल में डिपेंडेबल है, जिसको ज़ाहिर है कि डिनाई भी नहीं हो रहे? जी बिल्कुल डिपेंडेबल है, और ये ज़ाहिर है एक कंसेंसस बिल्डअप हुआ है और उसके साथ क्योंकि जेआईटी भी नहीं चाहती कि उसके मेंबरान जो हैं कि वो बराह रास्त मीडिया की तनकीद का निशाना बने या ऐसी चीज़ें सामने आए कि उनके परफॉर्मेंस जो वो दे रहे हैं डेली की उसके ऊपर कोई कदगन लगे या उस पर कोई क्वेश्चन मार्क हो।
تو لہٰذا جو چیزیں ہیں وہ کار ہوتا ہے اور ہمیشہ سے JIT جو ڈفرینٹ پیرائے میں بنتی ہیں تو اس کا طریقہ اسی طرح کام کرتی ہیں. وہی ہمیشہ وہ جو ہے میڈیا کو بریفنگ دیتے ہیں, انسائٹ بریفنگ کو دیتے ہیں. اور اب آج کے اجلاس کے اگر حوالے سے دیکھا جائے تو اسحاق ڈار کی بھی بات کی گئی ہے کہ وفاقی وزیر خزانہ اسحاق ڈار کو بھی ممکنہ طور پر جو ہے انہیں سمن جاری کیا جائے, مگر یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ صرف آج جو ہے یہ زیر غور لائی گئی ہیں, اس کے بارے میں ابھی کوئی حتمی فیصلہ جو ہے وہ نہیں کیا گیا. اچھا لغائی صاحب یہ بتائیے, انہوں نے بڑی اہم ایک اور بات کی, دوسرا نقطہ ہے اور بہت اہم ہے, اسحاق ڈار کو بلا لینا اس کیس میں حدیبیہ پیپر مل میں کہ جس میں ان کا اپنے ہاتھ سے لکھا ہوا تحریری بیان ہے, اور وہ کیس ہے کہ جو بہت سارے ہمارے یہاں ہیں نا کیسز جو ہیں جن کو دبا دیا گیا یا ان کے اوپر فیصلہ نہیں ہو سکا, تو بہت اہم پیش رفت نہیں ہوگی اگر اسحاق ڈار پیش ہوتے ہیں JIT کے سامنے ممکنہ طور پہ جو کہہ رہی ہیں. سپریم کورٹ میں جب پاناما کیس چل رہا تھا اس وقت بھی یہ سب سے اہم پوائنٹ بن کر آیا تھا کہ جو کنفیشنل اسٹیٹمنٹ ہے اسحاق ڈار کا اور جس کے ہر صفحے پر انہوں نے دستخط کیے ہیں اس کی بنیاد پر پھر وہ کیس دوبارہ کیوں نہیں چلا اور پھر اپیل میں کیوں نہیں گئے. یہ ایشو اپنی جگہ پر موجود ہے, بہت بڑا کویسچن جو سپریم کورٹ میں آیا تھا. اور اگر وہ سمن کرتے ہیں اور سمن دینے کے بعد کیا صورتحال ہوتی ہے, ہمیں JIT کے انٹینشن پر تو کوئی شک نہیں ہے, لیکن ظاہر ہے کہ جب منسٹر جاتے ہیں وہاں پر اور ان میں سے کئی محکمے ایسے ہیں جن کا FBR سے اور اسٹیٹ بینک سے کسی نہ کسی طرح کا لنک ہے, اپنے باس آئیں گے اپنے سامنے ان کے, تو وہ کیا ان کا رہتا ہے, کس طرح انویسٹیگیٹ ہوتے ہیں اور کس طرح سے وہ اپنے کنفیشنل اسٹیٹمنٹ کے بارے میں اپنی بات کرتے ہیں. یہ بہت سارے سوالیہ نشان ہیں. مدر طفیل صاحب بہت شکریہ, آپ نے ساتھ دیا اس اہم اسٹوری پر ہمارا. اور یقیناً یہ جو JIT جن الزامات کی تحقیقات کر رہی ہے وہ بہت پرانے الزامات ہیں, اور پاکستان کی سیاست کا اور پاکستان کے احتساب کا جو المیہ رہا ہے وہ یہ کہ ہمارے یہ کیسز بہت ہی زور و شور سے اٹھائے جاتے ہیں لیکن ان کیسز نہیں ہوتا. تو کیا اس مرتبہ ہم یہ توقع رکھیں کہ یہ JIT جو تحقیقات کر رہی ہے نواز شریف صاحب کے خلاف, جس میں ایک بہت بڑے حلقے کا یہ خیال ہے, یہ مطالبہ ہے کہ کم از کم جب تک یہ تحقیقات ہو رہی ہیں تو وزیر اعظم پاکستان کو کم از کم اپنے عہدے سے الگ ہو جانا چاہیے, تاکہ جس خدشے کا اظہار لغاری صاحب کرتے ہیں کہ جناب جب افسران سامنے ہوتے ہیں تو جو ماتحت ادارے ہیں وہ کیسے تفتیش کریں گے. تو خیر ایک جائز مطالبہ ہے اور ہم امید رکھتے ہیں کہ یہ JIT جو ہے ایک بہت ہی بہتر فیصلہ کرے گی اور وہ فیصلہ کرے گی جو بدعنوانی کے خلاف لڑائی میں ایک سنگ میل ثابت ہوگا. ہم ایک اور خبر کی طرف بڑھتے ہیں, آپ بہت اہم خبر ہے اور یہ میرے خیال میں بین الاقوامی اہمیت کی حامل ہے پاکستان کے حوالے سے کہ انٹرنیشنل کورٹ آف جسٹس نے بھارت کی اپیل پر جو پاکستان نے اس کے جاسوس کو سزائے موت دی تھی اس پر کیس کی سماعت کا آغاز کر دیا. اور ہمیں پتہ ہے کہ بھارت نے بہت سنگین الزامات لگائے. بھارت کا بیانیہ جو ہے یا بھارت کی جو باری ہے اپنا موقف پیش کرنے کی وہ پہلے ہے اور انہوں نے اپنا موقف پیش بھی کیا, بہت سنگین الزامات لگائے. سب سے بڑا تو یہ تھا کہ جی کلبھوشن کو ایران سے اغوا کیا گیا, پاکستان میں اس کو نہیں پکڑا گیا. دوسرا وہ الزام یہ لگا رہے ہیں کہ جناب جو کلبھوشن پہ کیس چلا اس کے بارے میں اس کو لا علم رکھا گیا, کونسلر ایکسس کی بھی وہ بات کر رہے ہیں. اور اس کے ساتھ ساتھ وہ یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ پاکستان نے ویانا کنونشن کی خلاف ورزی کی ہے. اب پاکستان کی باری آئے گی, بلکہ شروع ہونے والی ہوگی اس وقت میرے خیال میں جب ہم یہ پروگرام کر رہے ہیں اور یہ بات کر رہے ہیں, تو اس میں پاکستان کے اٹارنی جنرل جو ہیں اشتر اوصاف صاحب وہ پاکستان کا موقف پیش کریں گے. لغائی صاحب ہم دیکھتے ہیں کہ بھارت نے پہلکاری کی, ہم نے دیکھا کہ پہلکاری کی, بلکہ اس پورے معاملے کو بین الاقوامی سطح پر لے گئے. پاکستان کا کہنا یہ ہے, اور میرے خیال میں پاکستان کا کیا ہمارے جتنے تجزیہ کار ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ جناب جو وہ بھارت پاکستان میں ریاستی دہشت گردی کر رہا ہے اس پہ سے توجہ ہٹانے کے لیے وہ ICJ میں لے کر گئے ہیں. کیا کہتے ہیں؟ پہلے تو یہ ویانا کنونشن کے تحت گیا ہے کہ جی ویانا کنونشن کے جو آرٹیکلز ہیں, جو رولز ہیں, اس کے تحت یہ جو ہے وہ ساری رعایتیں مانگ رہے ہیں. لیکن ویانا کنونشن یہاں اپلائی کر رہا ہے, انڈیا کو بہت سوٹ کر رہا ہے کہ اپلائی کر رہا ہے کہ ایک آدمی جو نان ٹیررسٹ ہے, جس کی ویڈیوز موجود ہیں, جس کے کنفیشنل اسٹیٹمنٹس موجود ہیں, اس کے لیے تو ویانا کنونشن جو ہے وہ مست ہو گیا اور اس کے لیے جا رہے ہیں. آج جہاں ویانا کنونشن اپلائی کرتا ہے وہاں انڈیا نہیں جاتا ہے, کہ وہاں انڈیا نہیں بتاتا ہے کہ جی جو 1948 میں, پھر 49 میں, پھر اس پورے عرصے میں جو ریزولیشنز پاس کیے ہیں یونائٹڈ نیشن نے, جو سلامتی کونسل میں ریزولیشنز تھے کہ وہاں پر استصواب رائے ہوگا, کشمیریوں کو ان کا حق آزادی دیا جائے گا, حق اختیار دیا جائے گا, وہ آج تک نہیں دیا جا سکا. 70 سال گزر گئے, بھارت وہی ہے, ایک اسی جگہ پر ہے اور اس نے نہیں کنسیڈر کیا. اور اس کے بعد یہ ہے
کہ آپ کی طرف سے یہ معاملہ پھر آپ کی طرف آیا ہے. اگر آپ نے کلبھوشن کے جرائم کے بارے میں دنیا کو آگاہ کر لیا ہوتا پہلے، میں نہیں کہتا ہوں کہ اب ٹھیک نہیں ہوگا، اب بھی ہم توقع رکھتے ہیں اور ہمیں امید ہے کہ اشتہ اور اوصاف صاحب پاکستان کے عوام کی خواہشات، امنگوں اور قانونی جو حدود ہیں ان کے پیش نظر اس کیس کو ڈیفینڈ کریں گے اور وہ جا کر بتائیں گے کہ ایک ایسا دہشت گرد، کیا ایران نے شکایت کی ہے کہ ہماری سرزمین سے کسی کو اغوا کیا گیا ہے؟ کیا کسی عالمی فورم پر چین نے یہ ایشو ایران نے یہ ایشو اٹھایا ہے کہ ہاں جیسے پاکستانی ابھی جو لیفٹنٹ کرنل صاحب اغوا ہوئے ریٹائرڈ نیپال سے، تو وہ تو ادھر اغوا ہوا اور پوری دنیا اس کے بارے میں جان گئی اور نیپال سے سب کو پتہ ہے یہ بات. لیکن یہ جو یہ اپنا ان کا بہادر ان کا جو دہشت گرد جو ہے جس کو یہ سورما کہتے ہیں، یہ وہاں سے غائب ہوتا ہے، ان کو پتہ نہیں ہے اور اس کو پتہ ہے. یوزولی وہ پاکستان جاتا ہے، وہ پاکستان کے شہروں کا وزٹ کرتا ہے، وہ کوئٹہ جاتا ہے، وہ کراچی میں جاتا ہے، اس کے پاس ایک سوال میرا آپ سے وہ یہ کہ کیا آئی سی جے کے ایمبٹ میں یعنی کہ دائرہ کار میں آتا ہے کہ کسی ایک خود مختار ملک، سوورن ملک پاکستان کی طرح، اور جناب اس میں اگر کسی دہشت گرد کو سزائے موت ہو، اس پر کیس چلے، تو کیا اس کے دائرے اختیار میں آتا ہے کہ وہ آ کر مطلب ہے ہیئرنگ کرے اور مطلب ہے ہمیں بلائے، بات کرے اس پہ؟ میرے خیال میں اس کی وجہ ہم اس کو چیلنج نہیں کر سکتے ہیں کہ جی عالمی ادارہ انصاف جو ہے وہ اس کو کیوں نہیں کر سکتے؟ یہ بالکل الگ ٹاپک ہے، یہ الگ بحث ہے، اس پر آپ کر سکتے ہیں اور ہم کہہ سکتے ہیں کہ نہیں جی اس کا کیا کام ہے کہ وہ آ کر ایک ایسے آدمی کو جو ہم نے پکڑا، جس پر ٹرائل کیا، جس کو ٹرائل کر کے اس کو سزا سنائی گئی ہے، اس کے بارے میں بات کرے. لیکن سوال یہ کہ ہم نے کیا کیا؟ اگر ہم نے یہ نیریٹو بلڈ کیا ہوتا، اگر ہم دنیا کے پاس گئے ہوتے، ہم ڈوسیئر لے کر گئے ہوتے، ہم جا کر دنیا کو بتا چکے ہوتے کہ جی یہ شخص ہم نے پکڑا ہے، یہ شخص یہ کہہ رہا ہے اور ہمارے ہاں فلاں علاقوں میں، کراچی میں ٹیررزم ہو رہا ہے، پاکستان میں ٹیررزم ہو رہا ہے، اور جگہوں پر ٹیررزم ہو رہا ہے، اس کے پیچھے فنڈنگ بھی یہ کر رہا ہے، پلاننگ بھی یہ کر رہا ہے، اس کے 7 آدمی بھی پکڑے ہوئے ہیں، ان سارے کے بارے میں ہم نے دنیا کو بتایا ہوتا تو اس طرح کی صورتحال نہ ہوتی اور دنیا کو بھی پتہ ہوتا. اب یہ تو آپ کا کہنا یہ کہ بھارت کو موقع ملا کہ جو حکومت پاکستان یا ہماری وزارت خارجہ کی طرف سے سست روی کا مظاہرہ کیا گیا، جس طرح سے یہ لوگ ایفیکٹیولی پاکستان کا کیس پیش کرنے میں ناکام رہے، اس کا ملال ہے ہمیں، اس کا دکھ ہے ہمیں ہماری وزارت خارجہ، اتنا بڑا موقع ملا پاکستان کو اور اپنا کیس نہیں پیش کر سکے. یہی ہوا کہ انہوں نے جا کر دنیا کو نہیں بتایا. آپ کے پاس ایک اپرچونٹی ہوتی ہے اور کوئی دشمن اس طرح نہیں کرتا ہے کہ آپ کے لیے کوئی کلو چھوڑ دے، آپ کے لیے کوئی ایسی چیز چھوڑ دے جس کو آپ پکڑ کر اس کو جو ہے گرفت میں لے سکیں اور اسے دنیا کے سامنے لے جا سکیں. یہ تو بہت بڑا موقع تھا آپ کے پاس. بہت مشکل سوال میں آپ سے کروں گا، بہت مشکل سوال ہے. مجھے اب تک سمجھ میں یہ نہیں آ رہا کہ سب لوگ، ہم اکثر کہتے ہیں پروگرام میں کہ جناب حکومت پاکستان نے پاکستان کا موقف صحیح طرح سے پیش نہیں کیا. اب مشکل سوال یہ کہ کیا نادانی ہے، کیا دلوں میں کھوٹ ہے، وجہ کیا ہے؟ مطلب ہے کیوں نیتوں کا فتور ہے، مطلب ویژن کی کمی ہے، وجہ کیا ہے، کیوں نہیں کر پاتے؟ میرے خیال میں بہت سے ادارے، بہت سی شخصیات، بہت سے فیصلہ کرنے والی اتھارٹیز جو ہیں وہ ایک پیج پر نہیں ہیں. ایک بات ہے، اور یہ کہ بعض لوگ انڈیا کی طرف دیکھتے ہیں، آپ دیکھتے ہیں کہ آپ کے پاس بہت سے لوگ، بہت سے افراد، بہت سے میڈیا ہاؤسز انڈین نیریٹو کو اسٹیبلش کر رہے ہوتے ہیں کہ یہ انڈین جو ہے یہ ٹھیک ہے. کیسے ایک اخبار جو ہے لے کر آتا ہے کہ جی امریکن انٹیلیجنس ایجنسیاں یہ کہتی ہیں کہ گزشتہ 1 سال کے اندر پاکستان کی طرف سے فلاں ملکوں میں جرائم کیے گئے، وہاں ٹیررزم کیا گیا. ہم پھنسے ہوئے ہیں ٹیررزم میں، ہماری زندگی عذاب بنی ہوئی ہے، ہم جہنم میں پڑے ہوئے ہیں، اور دنیا ہماری مدد کرنے کی بجائے ہم سے کہہ رہی ہے کہ پاکستان جو ہے وہ نہیں کر رہا ہے ٹیررزم کے خلاف. اور مطلب کیا کریں؟ یعنی 2 اتنے بڑے آپریشن ہوئے ہیں، آپریشن ضرب عذاب اور آپریشن رد الفساد. یہ حکومت اس کو دیکھ رہی ہے، یہ ساری دنیا اس کو دیکھ رہی ہے، یہ دنیا کو نظر نہیں آتا ہے، اور الٹا ایک کیس بنا کر آپ کے سامنے رکھ دیا جاتا ہے، اور حکومت اس معاملے میں بالکل خاموشی اختیار کر لیتی ہے. حکومت کا، پریزنٹ حکومت کا، میرا نہیں یہ ہے، باقی حکومتیں بھی ایسا کرتی ہوں گی، لیکن پریزنٹ حکومت کا
جو ہے وہ یہ نقطہ نظر ہے کہ اللہ کرے کہ یہ ساری چیزیں یوں ہی ختم ہو جائیں اور ہم اپنا جو ہے ان کے ساتھ نارمل چیزیں کر کے ہم موٹر وے بنا رہے ہیں یعنی کہ لغائی صاحب آپ کو یہ کہنا ہے آئیں کہ اور واگا بارڈر کراس کریں، پھر موٹر وے پر سفر کریں، پھر سینٹرل ایشیا چلے جائیں اور ہم ان کو گزرگاہ دے دیں، راہداری دے دیں، راہداری پر قصہ مختصر یہ کہ پاکستان جو ہے غزل سنائی جائے، تمام ٹرکوں میں چل رہی ہو، چلے بھی آؤ کہ گلشن کا کاروبار چلے تو معاملہ کاروبار کا ہے، لیکن اصل بات یہ کہ پاکستان جو ہے اور بات یہ کہ حکومت پاکستان یعنی کہ وزیر اعظم پاکستان میاں محمد نواز شریف صاحب کی حکومت جو ہے وہ مؤثر انداز سے پاکستان کی ترجمانی بین الاقوامی فورمز پہ نہیں کر سکی، اور اس کی سب سے بڑی بہت ساری مثالیں ہیں، اور وہ ایک سب سے بڑی مثال یہ کہ کلبھوشن کے معاملے پر نواز شریف صاحب کے جو کہ وزیر خارجہ بھی ہیں ان کے ابھی تک ہمیں کسی بیان کا انتظار ہے۔ تو جو لغاری صاحب کا شکوہ ہے، شکایت ہے، وہ بالکل درست ہے کہ اگر پاک فوج جو ہے وہ کارروائی کرتی ہے، پاک فوج جو ہے ڈپلومیٹک سطح پر بھی جواب دیتی ہے، لیکن جو ہماری حکومت پاکستان ہے، وزیر اعظم پاکستان PMLN جو ہے وہ اس مؤثر طریقے سے ان کی کاوشوں کو، ان کی کوششوں کو وہ مدد نہیں پہنچاتی، ان کو سپورٹ نہیں کرتی۔ یہاں پر وقت ہوا ایک وقفے کا، وقفے کے بعد جب ہم دوبارہ آئیں گے بات کریں گے کچھ کراچی شہر کی، اس کے مسائل کی اور پاک سرزمین پارٹی کے احتجاج کی۔ ہم کیا ریڈ زون میں تھے؟ ہم تو ریڈ زون میں انٹر ہی نہیں ہوئے، ہم نے کوئی قانون توڑا نہیں، ہمارے پاس پرمیشن تھی۔ ہم تو ریڈ زون تو میٹروپولز کے آگے شروع ہوتا ہے۔ یہ دیکھ کر بھائی ہر پارٹی جاتی ہے ریڈ زون میں، جا کر 4 دن دھرنے دے کر آتی ہے۔ آج تم نے حدیں کراس کر دی ہیں، اب اس کا اگلا مرحلہ آئے گا 48 گھنٹوں کے اندر، اس کا اگلا مرحلہ آئے گا۔ میں آج اس اگلے مرحلے کا اعلان کرتا ہوں کہ وہ اگلا مرحلہ ہم جلدی 48 گھنٹوں میں میں آپ لوگوں سے دوبارہ بات کروں گا، اور ہم 48 گھنٹوں میں اگلا مرحلہ، ہم ان 16 نکات سے پیچھے ہٹنے والے نہیں ہیں۔ سر ہم موجود تھے سر، بات یہ ہے کہ سیاسی سرگرمیوں سے کسی نے کسی کو نہیں روکا۔ سیاسی سرگرمیاں سیاسی پارٹیوں کو حق ہے کہ وہ ادا کریں، لیکن انہوں نے اناؤنس کیا کہ ہم ریڈ زون میں آ کر اور چیف منسٹر ہاؤس کے سامنے آ کے دھرنا دیں گے، اور یہ ریڈ زون میں آنا یقیناً یہ مناسب بات نہیں تھی۔ جناب پروگرام میں ایک مرتبہ پھر خوش آمدید، پاک سرزمین پارٹی میدان عمل میں، اور ہم نے دیکھا کراچی میں ایک طویل عرصے کے بعد پھر اسٹریٹ پروٹیسٹ ہوا، اور بات ابھی جو بحث ہم دیکھ رہے تھے وہ یہ تھے کہ جی ریڈ زون میں جانا چاہیے تھا پاک سرزمین پارٹی کو یا نہیں جانا چاہیے تھا، ایک کنفلکٹنگ کلیمز ہے، لیکن میرے خیال میں اصل خبر یا اصل بحث یہی نہیں ہے کہ مظاہرہ کہاں پر ہونا چاہیے تھا یا نہیں ہونا چاہیے تھا، بات ہے کراچی کے حقوق کی۔ اور اس میں سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جو الزامات لگا رہی ہے پاک سرزمین پارٹی یا متحدہ قومی موومنٹ پاکستان یا متحدہ قومی موومنٹ لندن کہ پاکستان پیپلز پارٹی کیا واقعی جو ہے وہ ستیلے پن کا مظاہرہ کری ہے کراچی کے ساتھ، کیا وہ کراچی کے مسائل کو حل نہیں کرنا چاہتی؟ یہ وہ سوال ہے کہ جو آج سے نہیں بلکہ کراچی کی سیاست کو ڈومینیٹ کر رہے ہیں پچھلے کئی برس سے، اور جو لوگ سوال اٹھا رہے ہیں کہ جناب یہاں کے کراچی کے میئر کے پاس اختیارات نہیں ہیں، وہ کوڑا کرکٹ اٹھانے تک کے اس کے پاس اختیارات نہیں ہیں، کراچی واٹر اینڈ سیوریج بورڈ کو وہ مینیج نہیں کر سکتا، وہ ٹاؤن پلاننگ نہیں کر سکتا، اور سب سے بڑھ کر کوئی فائنینشیل اتھارٹی نہیں ہے۔ تو کراچی جو ہے یقیناً پاکستان کا سب سے بڑا شہر بھی ہے اور مسائلستان بھی ہے، اور آپ کسی بھی پولیٹیکل پارٹی سے بات کریں، کسی بھی سیاسی جماعت اور رہنما سے بات کریں، اس کے پاس بہت ساری تعدیلیں ہوں گی، بہت سارے اس کے پاس ایکسکیوزز ہوں گے حقوق دینے کے بھی، اور غالباً جو کہتے ہیں کہ حقوق نہیں دینے ان کو بھی۔ لغائی صاحب اس سے پہلے کہ میں آپ کو زحمت دوں، جرانی صاحب ہمارے نمائندے ہیں کراچی میں، ان سے پوچھ لیں ارشاد کیا تازہ ترین ہے؟ 48 گھنٹے کی مہلت دی تھی گزشتہ رات مصطفیٰ کمال صاحب نے، کچھ بتائیے گا کہ کیا مزید ان کا کرنے کا ارادہ ہے؟ بالکل عامر جیسا اب جیسے کہ 12 گھنٹے گزر چکے ہیں، اب باقی جو چند گھنٹے گزرے ہیں اس کے بعد جو انہوں نے باقاعدہ اس کا لائے عمل کے حوالے سے بتایا تھا کہ اب یہ جو ایک ریڈ زون یا CM ہاؤس کی طرف ایک احتجاج جا رہا تھا، اب یہ پورے کراچی میں پھیلے گا، تو اس طرف یہ یقیناً جائیں گے اور گلی گلی احتجاج کرنے کے لیے باتیں ہوئی تھیں، جو کہ انہوں نے اناؤنس ڈیورنگ دی پریس کانفرنس ایک لائن بتا دی تھی کہ اب یہ احتجاج جو گلی گلی جائے گا، لیکن وہاں پہ ہم بھی صبح سے ہی ہم نے
गुज़िश्ता दिन पूरा दिन हमने रिपोर्टिंग की और दोनों पार्टियों की तरफ से अफाम व तफहीम की तरफ जाते हुए मुज़ाकरात भी हुए। और जब ये सिंध हुकूमत की टीम सिंध वज़ीर आला हाउस पहुंची है तो जो सिंध पुलिस को मैं कहूँगा SSP साकिब इस्माइल जो है साउथ जोन के जो SSP हैं, उन्होंने ओवरऑल मामलात को जो है बिल्कुल बिगाड़ा और जो मामलात बिल्कुल सीधे सीधे चल रहे थे सिंध पुलिस की जानिब से जो शेलिंग की गई उसके बाद हमने देखा था कि मामला जो बिल्कुल एक मैदान जंग बन गया था आयशा बावानी का इलाका। तो ये सूरत हाल रही, इस गुत्थी को अब सिंध हुकूमत को सुलझाना होगा कि मामला क्विकली इरशाद ये बताइए कि कितने लोग, उनका दावा तो मिलियन मार्च का था, कितने लोग शरीक हुए थे मुस्तफा कमाल साहब की इस पूरी रैली के अंदर? देखिए आमिर साहब, मिलियन अगर 10 लाख लोग नहीं थे, अगर हम कहें कि 10,000 लोग या 20,000 लोग हैं तब भी उन पर अगर शेलिंग की गई तो ये मैं आपसे ये नहीं कह रहा कि उन पर शेलिंग होना जायज है नाजायज है, मैं ये पूछ रहा हूँ कितने लोग थे, क्या अंदाजा है आपका? देखिए पुलिस की इंटेलिजेंस रिपोर्ट क्या कह रही है? पुलिस की इंटेलिजेंस रिपोर्ट बता रही थी कि 5 से 10,000 लोग, लेकिन जो हमारे पास जो रिपोर्ट है वो तकरीबन 20 से 25,000 लोग जो मौजूद थे। लेकिन मुस्तफा कमाल जो क्लेम कर रहे थे कि आयशा बावानी से लेकर फिर जो कारसाज तक का इलाका है वो पूरा जैम पैक था, तो ये क्लेम करते हैं मुस्तफा कमाल। लेकिन हमारे पास जो रिपोर्ट है, इंटेलिजेंस रिपोर्ट है 5 से 10,000 लोग, लेकिन जो हमारे आजादाना जो जराए बताते हैं वो तकरीबन 20 से 25,000 है। बहुत शुक्रिया इरशाद, आपने हमें वक्त दिया। कराची के ऊपर आप तो मतलब है जो आपकी नजर है वो तो किसी की भी नहीं ना, तो ये जो कराची के हम देखते हैं कि बार बार मसला हल होने को नहीं आते, ये मसला क्या है ये बताइए? मेरी नज़र अच्छी है और बुरी नज़र नहीं है कराची। अच्छी नज़र है, गहरी है, मैंने गहरी कहा, मैंने कब कहा बुरी नज़र डाली है आपने? तो कराची हमेशा से एक मसले का शिकार रहा है। कराची का एक प्रॉब्लम हमेशा ये रहा है, सवाए उन अदवार में जिन अदवार में मार्शल लॉ रहा या अथॉरिटेरियन गवर्नमेंट्स नहीं है, उनको कराची को खुश करना होता था। डेमोक्रेटिक दौर में कभी भी ऐसा नहीं हुआ है कि कराची की कोई ओनरशिप लेने को तैयार हो, कोई कराची के लिए कुछ करने को तैयार हो या कराची को कुछ डिलीवर किया जाए, ऐसा बहुत कम हुआ है। और ये भी जनरल दिया का दौर था, अगरचे अथॉरिटेरियन दौर था, उस दौर में क्या हुआ था, जो सेंट्रलाइजेशन ऑफ द पावर था वो उस वक्त शुरू हो गया था। ये जो कराची का सीवरेज का और पानी का जो वो जो सेंट्रलाइज करना था वो लेकर एक अलग बोर्ड बनाना, ये तो जनरल दिया के दौर में हुआ है और उन्होंने कराची वाटर एंड सीवरेज बोर्ड बनाया और पूरे अरसे चलता रहा, सवाए मुशर्रफ के उन चंद दिनों के जब 4 या 8 साल था, 8 साल का अरसा जिसमें जो है ये KMC के कंट्रोल में चला गया या शहरी हुकूमत जो थी कराची की उसके कंट्रोल में चला गया था। लेकिन असल मसला ये है कि को एक सोवरेन गवर्नेंस का एक वो मिलना चाहिए जिसके अंदर वो कुछ डिलीवर कर सके। अच्छा लगाई साहब, मुझे बहुत माजरत और दुख के साथ मैं खता कलामी करूंगा, इसलिए कि वक्त हो रहा है वक्फे के बाद जब हम आएंगे लगाई साहब का पूरा मौक़िफ़ लेंगे और हमारे साथ पाक सरज़मीन पार्टी के मरकजी रहनुमा जनाब मीर अतीक तालपुर साहब हमें ज्वाइन करेंगे। उसके अलावा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के एक और सीनियर रहनुमा जनाब राशिद रब्बानी साहब, लेकिन एक वक्फे के बाद। प्रोग्राम में एक मरतबा फिर खुशामदेद और बात हो रही है कराची के मसाइल की, कराची के दुखों की, और इन दुखों का मदावा करने के दावा बहुत सारे लोग कर रहे हैं और पाक सरज़मीन पार्टी निकली मैदान में, शेलिंग हुई, कुछ लोग गिरफ्तार हुए और फिर छूट भी गए, लेकिन सवालात अपने साथ बेशुमार छोड़ गए। लगाई साहब, वो जो मैंने आपको कहा था ना बीच में ज़रा सा डिस्टर्ब किया था, आप अपना बयान जल्दी से कंप्लीट करें ताकि मैं मीर साहब तालपुर साहब की तरफ चलूँ। जी, मैं ये अर्ज कर रहा था कि कराची की ओनरशिप का मसला है। जिन लोगों को वोट मिलते हैं वो और जिन लोगों को वोट नहीं मिलते हैं वो कभी भी कराची की ओनरशिप लेकर के भी कराची के लोगों को डिलीवर किए। अब कुछ लोग अपने अपने लोगों को ज़रूर डिलीवर करते हैं, लेकिन ऐसा कम होता है कि कराची के शहरियों को डिलीवर करे। बड़े अख्तियारात थे जो जनरल मुशर्रफ के दौर में मिले, उस दौर में बहुत कुछ हो सकता था और हुआ भी है, ऐसा नहीं है कि नहीं हुआ है, हम उसकी वो नहीं करते। लेकिन 1,000 अरब रुपए खर्च हुए हैं तो वो 1,000 अरब रुपए कहीं ना कहीं नज़र भी आने चाहिए, वो हुए हैं। लेकिन आप देखें कि अब जो पार्टी थी जिसने इस शहर को पिछले 25-30 साल से अपने साथ रखा हुआ था, वो पार्टी अब खुद बिखरी हुई है। अच्छा, मैं ये सवाल लेके चलता हूँ मीर अतीक तालपुर साहब की तरफ। मीर अतीक तालपुर साहब, ये सवाल लोगों के जहन में बहुत ज़्यादा है कि जनाब जब मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट जो थी अपने जोबन पे थी, मुत्तहिद थी और तमाम कुव्वतें उसके साथ थीं और उसने कहते ना बिला उसके शिरकत गैरे इस शहर की मालिक व मुख्तार थी,
तब ये बहुत सारे मसाइल जो थे उसी तरह से उस वक्त से चले आ रहे हैं, और वो मसाइल उस वक्त भी थे और आज भी हैं। तो पाक सरजमीन पार्टी जिसके मुताल्लिक आम ख्याल ये है कि ज़्यादातर उसके जो दोस्त हैं, लोग हैं, कारकुन हैं, वो मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट से निकले हुए लोग हैं। कुछ आप जैसे भी हैं जो PTI से आए हैं, दीगर जमातों से आए हैं। तो वो तनहा क्या कर लेगी, क्या उनसे हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं, किस हद तक वो मुतालबात जो है मनवा सकेंगे? जी देखिए जी, पहले तो मैं काफ़ी सारी बातें हुई हैं डिटेल में कि कल के वाक़ये के मुताबिक पहले मैं बात करना चाहूँगा, क्योंकि माजी को तो फिर हम बाद में डिटेल में भी बात कर सकते हैं कि माजी में क्या रहा क्या नहीं रहा। जी आई वांट टू टॉक अबाउट व्हाट हैपेंड, क्योंकि मैं लीडिंग फ्रॉम द फ्रंट में अनीस कामखानी के साथ साथ खड़ा हुआ था। देखिए कल जो इशू हुआ है, कल बेसिकली जो अभी जो बात चल रही है कि रेड जोन तो मेट्रोपोल से जाके शुरू होता है। हमारे इनसे पहले भी हमने इनको अवेयर कर दिया था कि हम मेट्रोपोल तक जाएंगे और पुरअमन ही जाएंगे। अच्छा, रेड जोन तक हम अभी गए ही नहीं, हमने तो अभी अपनी मार्च को स्टार्ट करने के लिए बोला कि जी अब उठें और खड़े और चलते हैं। अभी तो खड़े होकर चलने की लोग जो ये कह रहे हैं 20,000 25,000 होते तो ये इतने इनकी टांगे नहीं लड़ खड़ाती। इनको पता था कि हमारे साथ लोग कितने। देखिए जी, हमारा यहाँ पे बुजुर्गों को, औरतों को उतारने का मकसद ये था, बसें जो है लोग बेशक 20-25,000 होंगे, लेकिन बसें अगर आप देखते तो वो आशा भवानी से लेके वो नर्सरी और कारसाज तक जाके क्रॉस कर चुकी थी। 6 बजे तक तो मैं खुद अनीस साहब के साथ गया था, 5:30 तक तो हम नर्सरी क्रॉस कर चुके थे, हमारी बसें खड़ी हुई थी, लोगों को अपने बसों में बिठाया हुआ था। हमें तो ये नहीं था, हमारे तो ज़हन गुमान में भी नहीं था कि ये इस तरीके का यजीदियत का ये कि ये इकदाम करेंगे, ये हमसे बच्चों के ऊपर फायरिंग और शेलिंग करेंगे। बिल्कुल, ये पॉइंट नोटेड। एक चीज यहाँ पे ज़िमनी सवाल है, इसी से वो है, अमूमन कराची की रिवायत ये रही है कि शाहराह फैसल से परहेज किया जाता है। शाहराह फैसल मेन आर्टरी है शहर की, एयरपोर्ट लोगों को जाना होता है, यहाँ पर जो मुजाहरा करना खुद एक सवालिया निशान है। तो कराची के हकूक़ के लिए कहीं और बंदर रोड पे कर लेते जहाँ होते रहे, इस तरह के सदर से प्रेस क्लब से लेके चले जाते। शाहराह फैसल क्यों अभी आपने शुरू किया, कल को और जमातें करेंगी तो ये तो हमारा आना जाना लोगों का जो है अवाम का दूभर हो जाएगा एयरपोर्ट तक। जी बेशक मैं आपको यही अर्ज कर रहा हूं कि हमारा पुरअमन एहतजाज था, हमने कोई जाके वहां वायलेंस नहीं करना था, फर्स्ट ऑफ ऑल, पहली बात। दूसरी बात यह कि रेड जोन की इतनी बातें तो कर रहे हैं, अभी जमात इस्लामी ने रेड जोन के अंदर ही तो किया था प्रोटेस्ट, और कहां किया था तब? वहां देखें हर पार्टी को इजाजत दी जाती है। अगर इनको डर लर्जा खौरी हो गया कि पूरा कराची उठ खड़ा था, अगर कराची उठा है तभी तो इनकी हालत इनकी परेशान हो गई, नहीं तो हमें रेड जोन में भी आना। जी रेड जोन भी कोई लकीर तो ऐसी तो हल्फी आखिर तो नहीं, और CM हाउस कोई ये कोई के इनके बाप की जागीर नहीं है, ये अवाम के पैसों से चलता है, ये अवाम के जो टैक्सेस है उससे चलता है। तो हम वजीर आला के पास नहीं जाएंगे तो क्या हम तो कहां जाएंगे? अतीक साहब मैं जरा खता कलामी करूंगा, आपके दोस्त राशिद रब्बानी साहब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के बहुत सीनियर रहनुमा हैं, उन्होंने हमें फोन लाइन पे ज्वाइन किया है। राशिद रब्बानी बात हो रही है कल के मुजाहरे की, जिस तरह से मुजाहिरीन पे तशद्दुद किया गया और उस पर जाहिर है कि हर तरफ से तनकीद भी हो रही है, लेकिन ये जो मैं 16 मुतालबात देख रहा था पाक सरजमीन पार्टी के कि कराची बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी और मास्टर प्लान को मेयर ऑफिस के हवाले किया जाए, कचरा उठाने के लिए 5 गार्बेज ट्रांसफर स्टेशन बनाए जाए, तो इस तरह के जो मुतालबात हैं, बसों की किल्लत को दूर किया जाए, KDA को मेयर के मातहत किया जाए, कोई मुतालबात तो ऐसे पेचीदा नहीं लग रहे। मतलब है शहर के मेयरों के पास ऐसे ही इसी किस्म के इख्तियारात होते हैं। क्यों पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पे इल्ज़ाम लगता है कि जनाब वो कराची के साथ जो है सुतेलेपन का सबूत दे रही है? जी बहुत बहुत शुक्रिया आपका। देखिए गुजारिश ये है कि एक तो एहतजाज सबसे पहले सारी सियासी जमातों का अवाम का जमहूरी और आईनी हक है, लेकिन उसके तरीक़ाकार होता है, उस तरीक़ाकार में रहकर जो इजाज़त जिसकी हो जाती है उसमें एहतजाज भी होता है। जहाँ तक कराची का सवाल है तो हमेशा पाकिस्तान की पार्टी ने कराची को ओन किया है। आपको याद होगा कि शहीद मोहतरम बेनज़ीर भुट्टो साहिबा के ज़माने में 110 अरब रुपए का पैकेज दिया था, और अभी जो है 100 अरब रुपए का पैकेज दिया है। ये वो पैकेजेस हैं जो स्कीम के अलावा है, और कराची की आबादी के तनासुब से जो मुस्तकिल बढ़ती चली जा रही है, जिसमें पानी का मसला है, बिजली का मसला है, जिसमें गैस का मसला है, जिसमें रोडों का मसला है, अस्पताल है, स्कूल है, उसमें हुकूमत सिंध ने, पाकिस्तान की पार्टी ने बड़ी पेशरफ की है। और मैं आपको गुजारिश करना चाहता हूँ कि पाकिस्तान की पार्टी खुद बरसरे एहतजाज रही है। अभी हमने 10 दिन पहले रैली निकाली, क्योंकि वफाकी हुकूमत जो है
وہ ہمارا پانی روک رہی ہے, ہمیں بجلی نہیں دے رہی ہے. آپ تو یہاں کی بات کریں, اگر آپ ذرا گاؤں میں جا کے دیکھیں تو 18 گھنٹے بجلی نہیں ہے, وہاں پانی نہیں ہے. درست. راجد صاحب ایک اور سوال اسی سے جڑا ہوا, پھر میں عتیق صاحب کی طرف جاؤں گا. وہ یہ ہے کہ بات یہاں پر پیسوں کی نہیں ہو رہی کہ کتنا فنڈ کراچی کو فراہم کر دیا گیا, بات اصول کی ہے کہ کیا لوکل مقامی حکومتوں کے پاس اختیارات ہونے چاہیے یا بے اختیار ہونے چاہیے. جب ہم بات کرتے ہیں کہ جی مرکز سے صوبوں کو اختیارات آئے گا, تو پھر صوبوں سے شہروں تک, ڈویژنز تک, بلکہ ڈسٹرکٹ تک جانا چاہیے. تو یہ جو پاکستان پیپلز پارٹی کی, بالکل آپ نے کہا درست کہ جمہوری روایات ہیں, تو یہ جمہوریت کو گراس روٹ تک کیوں نہیں جانے دے رہے؟ جی میری بات سنیں, اختیارات جو ہے وہ جو ہے اسمبلی کے اندر تجویز کیے گئے, ڈسیشن ہوئی ہے, اس میں اختیارات دیے گئے ہیں. جو ان کی حدود کا تعین ہے لوکل گورنمنٹ کا, وہ اس کو دیا گیا. اس سے پہلے بھی اختیارات تھے, حکومتوں نے اس اختیارات سے تجاوز کیا, اور عرصہ دراز سے لوکل گورنمنٹ میں, بلدیاتی نظام میں برسر اقتدار رہنے کے باوجود وہاں پر کوئی عملی اقدامات نہیں کیے گئے. آج جن مشکلات کا سامنا ہے اس کی جڑیں جو ہیں وہ ماضی میں ملتی ہیں, ماضی ملتی. بہت شکریہ راشد صاحب, آپ نے ہمارے ساتھ دیا. عتیق صاحب کوئکلی میں چاہوں گا کہ ٹھیک ہے ہم لوگوں نے بہت باتیں کی کہ ریڈ زون, یہ چیزیں میرے خیال میں فٹ نوٹ آف ہسٹری ہیں. کوئکلی اگر میں آپ سے کہوں, کیونکہ وقت ختم ہو رہا ہے, کہ کیا یہ جو حل نکلے گا تو کیسے نکلے گا؟ اصل بات مظاہرے سے زیادہ آپ کے خیال میں افہام و تفہیم, گفت و شنید سے مسئلے حل نہیں ہوں گے؟ جی بالکل بھی نہیں. ہم تو یہی کہہ رہے ہیں کہ عوام کی یہ مسئلے ہیں, یہ ہمارے ذاتی مسئلے نہیں ہیں, اور ان کو خود ہی کر دینا چاہیے. بے نظیر صاحبہ کے 2008 کے اگر آپ دیکھیں, ان کی خود کی خواہش تھی کہ لوکل باڈی کو پاورز دیے جائیں, لوگوں کو نچلی سطح تک پہنچایا جائے. میں آپ کی کیمرہ کے توسل سے بلاول بھٹو کو بھی کہوں گا کہ اپنی والدہ کے پیچھے چلیں, انہوں نے جو ویژن دیا تھا اس کو فالو کریں. اور دوسری بات کہ پیپلز پارٹی رو رہی ہے, پچھلی گورنمنٹس میں ان کی اپنی گورنمنٹ تھی, بجلی کا بندوبست ان کو خود کو کرنا چاہیے تھا. میگا پروجیکٹس انہوں نے خود نہیں. بجلی کے مسئلے میں آپ سے دوبارہ بات کریں گے. عتیق صاحب نوٹڈ, کہا لوکل باڈیز کے اختیارات کے حوالے سے بہت شکریہ, آپ نے ہمارے ساتھ دیا. لغائی صاحب کنکلوڈ کریں کہ جو آپ کا تجربہ کہتا ہے, ٹھیک ہے اس طرح کی سیاسی بیان بازی الزامات چلتے رہتے ہیں, مسئلے کا حل, کراچی کے مسئلے کا حل, کیونکہ یہ شہر جو ہے تمام سیاسی جماعتوں کا ہے, سب کی اونرشپ ہے یہاں پر, کیا نکلنا چاہیے, کیا اس کے وہ ہونے؟ ہم بہت بات کرتے رہے ہیں اس پر. جی ایک تو کراچی کو اسپیشل پیکج ملنا چاہیے. پہلے یہ کہ اس شہر کے اوپر جتنی بڑی آبادی ہے اور جتنا ریونیو دیتا ہے, یہ کنٹریبیوٹ کرتا ہے پروونشل گورنمنٹ کے لیے بھی اور فیڈرل گورنمنٹ کے لیے بھی, اس کو اس کا ریٹرن نہیں ملتا ہے. ایسا نہیں ہے کہ سارا ریٹرن ہمیں کہیں واپس کر دیں, لیکن اس کا ایک ڈیو شیئر بنتا ہے جو کمپریہنسو ہونا چاہیے, جس سے اس شہر کے بیسک ایشوز, کم از کم آپ ماس ٹرانزٹ کا مسئلہ حل کریں, ٹرانسپورٹ کا مسئلہ حل کریں, لوگوں کی تعلیم اور صحت کا مسئلہ حل کریں. یہاں پر جو ہے وہ صحت صفائی کا انتظام ہونا چاہیے. ایسا نہیں ہے کہ ہم یہاں, یہ تو شہر لگتا ہے اگر اس پر توجہ نہ دی گئی تو آگے تو یہ موجودروں کا بن جائے گا. آگے تو یہ لگے گا کہ ہڑپا سے نکل کر, ہم وہاں سے نکل کر ہڑپا میں داخل. ہڑپا اور موجودروں زیادہ اچھے, ان کی منصوبہ بندی نہیں ہوئی تھی کراچی کے مقابلے. میرے خیال میں نے دیکھی وہ تمام جگہیں, آپ صحیح کہہ رہے ہیں. ایسا ٹیکسلا بھی میں نے دیکھا, مطلب ہے زیادہ ہڑپا, موجودروں اور ٹیکسلا کی خاص بات بتاتا ہوں کہ 5000 سال کے بعد بھی اس کے آثار یہاں موجود ہیں. اللہ نہ کرے کہ شہر کو کچھ ہو, 500 سال کے بعد بھی کیا 200 سال کے بعد بھی یہاں آثار باقی نظر آ رہا ہے. لغاری صاحب آپ ڈرانے والی باتیں کرتے ہیں, لیکن ناظرین یہاں پر وقت ہوا ہے 5 نکات کا. لغاری صاحب سے پوچھیں گے کہ کیا تجاویز دیں گے کراچی کے مسائل کو حل کرنے کے لیے. لغاری صاحب کیا آپ دیں گے 5 نکات کراچی کے دکھ درد کو دور کرنے کے لیے؟ عامر صاحب یہ وہ ہیں جن کو ہم بار بار دہراتے رہتے ہیں, الفاظ کی نشست و برخاست تبدیل کر کے وہی بات دوبارہ کہتے ہیں. دہرانے سے فائدہ بہت ہوتا ہے. دہرانے کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ ایک چیخ جو ہے وہ تو مسلسل ہوتی رہنی چاہیے. کراچی شہر کے لیے وفاقی اور صوبائی حکومتیں خصوصی پیکج کا اعلان کریں. اور دوسرا یہ ہے کہ کراچی میں ماس ٹرانزٹ کا مسئلہ ترجیحی بنیادوں پر حل کیا جانا چاہیے. KMC کے اختیارات پر نظر ثانی کر کے انہیں بڑھایا جائے. امن عامہ کے مسائل پر کراچی کے منتخب نمائندوں کو اعتماد میں لیا جائے. اور آخری نکتہ یہ ہے کہ کراچی پولیس سے سیاسی اثرات کا خاتمہ ہونا چاہیے. جناب لغاری صاحب میرے خیال میں ان نکات کے بعد تو کسی ضرورت نہیں رہتی, لیکن میں بھی چلیں اپنے کہتے ہیں نا دو آنے کا وہ ڈال دوں. میں یہ سمجھتا ہوں کہ سب سے جو کراچی کا جو اگر آپ ایک مسئلہ حل کر دیں, بلکہ دو مسئلے کا حل کر دیں, تو باقی مسئلے خود بخود 70-80% مسئلے حل ہو جائیں گے. وہ پہلا مسئلہ یہ کہ آپ مقامی حکومتوں کو اختیارات دے دیں,
اور اسی طرح سے دیں جو 2002 میں طے کیا گیا تھا کہ وہ افیکٹو تھی, ان کے پاس فائنینشیل اتھارٹی بھی تھی. تو سب سے پہلے تو یہ بہت ضروری ہے. دوسرا یہ کہ جو ماس ٹرانزٹ کی بات لغاری صاحب کہہ رہے ہیں وہ بہت ضروری ہے کہ کراچی جو ہے کئی ملکوں سے بڑا شہر ہے اور یہاں پر کوئی ماس ٹرانزٹ نہیں ہے. یہاں کے عوام کی قسمت میں جو ہے موٹر سائیکل رکشہ لکھ دیا گیا ہے. تو یہاں پر ایک جدید جو ہے ماس ٹرانزٹ کی بہت اچھا ضرورت ہے. فائنینشیل اتھارٹی ہونا بہت ضروری ہے ہماری جو لوکل باڈیز ہیں, لوکل گورنمنٹس کے لیے. اسی طرح پولیس ریفارمز, بالکل صحیح بات ہے کہ سیاسی مداخلت سے ان کو پاک ہونا چاہیے. اور میں ایک اور میری چھوٹی سی گزارش یہ ہے کہ حکومت سندھ ہو یا یہاں کی جتنی سیاسی پارٹیز ہوں وہ ایک بات پہ فیصلہ کر لیں کہ جو ہماری مین شاہراہیں ہیں, شاہراہ فیصل, بندر روڈ, خدا کے لیے وہاں پہ مظاہرے نہ کیا کریں. آپ نشتر پارک میں کر لیں, گورنر ہاؤس کے سامنے آپ وہ بنا لیں, ایک کہتے ہیں نا مظاہرے کرنے کی جگہ, لیکن جو آپ کی مین شاہراہیں ہیں وہاں پہ نہ کریں, جس سے پورے کراچی جو ہے متاثر ہوتا ہے, کراچی کے شہریوں کو پریشانی ہوتی ہے. اور سارے بڑے بڑے دکھوں میں یہ ایک چھوٹا سا دکھ ہے. اگلے پروگرام تک کے لیے اجازت دیجیے گا. خدا حافظ.